الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور صدورنا ومولانا محمد أحمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، بزرگان دین، حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے پیغمبر بھی ہیں اور پہلے انسان بھی ہیں. نبیوں کا مبارک سلسلہ اللہ نے حضرت آدم سے شروع فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لا کر ختم فرمایا. حضرت آدم کے متعلق صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آدم اللہ کے نبی تھے؟ سرکار نے فرمایا بالکل وہ اللہ کے نبی تھے. ایک ہوتا ہے نبی اور ایک ہوتا ہے رسول. نبی اور رسول کے اندر تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. نبی عام ہوتا ہے، رسول خاص ہوتا ہے. یہ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ دیں کہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ بندوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کرتے ہیں، اور نبی کا انتخاب عام انسانوں میں سے ہوتا ہے. عام انسانوں میں سے کسی کے سر پر اللہ تعالیٰ تاج نبوت سجا دیں، اس پر وحی کا سلسلہ جاری فرما دیں اور وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے والا بن جائے، ایسے کو نبی کہا جاتا ہے. اور رسول کا انتخاب انبیاء کرام کی جماعت میں سے ہوتا ہے. یعنی جو نبی ہوگا وہ رسول بھی ہوگا، جو نبی ہوگا اسی میں سے رسول کو چنا جائے گا. تو آسان الفاظ میں یوں کہہ دیں کہ جو رسول ہوگا وہ نبی بھی ہوگا، اور جو نبی ہوگا اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ رسول بھی ہوگا. اس لحاظ سے حضرات انبیاء کرام کی تعداد 1.25 لاکھ کے لگ بھگ بنتی ہے. 1,25,000، یہ بعض جگہوں پر آتا ہے کہ 1,40,000، 1,24,000، مختلف قسم کے الفاظ ملتے ہیں. ان میں سے 313 پیغمبر وہ ہیں
کہ جن کو اللہ نے رسول منتخب کیا، 1.25 لاکھ کے مجمع میں سے 313 یا 310 یا 310 سے 315 کے درمیان یہ اللہ تعالیٰ نے رسول منتخب کیے۔ اور رسول اس کو کہتے ہیں کہ جو سابقہ نبی کی شریعت کا پابند نہ ہو، اللہ نے نئے احکامات ان کو دیے ہوں، اللہ نے نئی شریعت سے ان کو نوازا ہو، اللہ نے نیا دین ان کو دیا ہو، اللہ نے نئی کتاب ان کو دی ہو۔ پھر ان 313 میں سے 5 پیغمبر وہ ہیں کہ جن کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے، کہ انبیاء کرام کی جماعت میں یہ سب سے زیادہ مبارک اور بابرکت لوگ ہیں، وہ 5 پیغمبر ہیں بڑے بڑے۔ پھر ان 5 پیغمبروں میں سے جو سب سے بڑے پیغمبر ہیں وہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے بعد اب اگلی بات آپ یوں سمجھیے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، ان تمام کے تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابند بنایا گیا، جائیے اور اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کا ڈر سنائیے، اللہ کا پیغام بتلائیے، اللہ کی وحدانیت کا درس دیجیے، اعمال صالحہ کی تلقین کیجیے اور نیک اعمال پر لے کر آئیے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک جو درمیانی عرصہ ہے، اس کے اندر انسانوں کے اعمال کے اندر بگاڑ زیادہ نہیں آیا تھا۔ اس بنیاد پر درمیانی عرصے کے اندر جو پیغمبر آئے ہیں ان پیغمبروں کو گنا نہیں جاتا۔ البتہ حضرت آدم کا انتقال ہوا، زمانہ بہت گزر گیا، شیطان حاوی ہو گیا، لوگوں کے مزاج کے اندر کافی حد تک فرق آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھجوایا، اور یہ پہلے پیغمبر ہیں جو اللہ کی طرف سے باقاعدہ احکامات یا شریعت لے کر روئے زمین پر آئے، اور 950 سال تقریباً عرصہ لگایا لوگوں کے دلوں پر محنت کرنے پر، اور لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے پر، اور لوگوں کو ان کی برائیوں کے خلاف ابھارنے پر۔ یہ پہلے پیغمبر ہے۔ لیکن جتنے بھی پیغمبر آئے، حضرت آدم سے شروع کریں حضرت عیسیٰ تک، ان تمام کے تمام پیغمبروں کو سنگل حکم تھا، ایک بات کا، آپ نے قوم کو ڈرانا ہے، اعمال کے اوپر لانا ہے۔ اور قوم کا کام کیا تھا؟ کہ نبی کی اتباع کرنی ہے اور اپنی عبادت کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے مختلف جگہوں پر پڑھا ہوگا، بیانات میں سنا ہوگا کہ بنی اسرائیل کے لوگ 500 سال تک عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پلک جھپکنے کی دیر تک بھی انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، پہاڑوں میں نکل جاتے تھے، اپنی جھونپڑیاں بنا لیتے تھے، اور دنیا اور مافیا سے بے خبر ہو کر جو نبی کی تعلیمات ہوتی ان پر عمل پیرا ہو جاتے۔ یہ تمام انبیاء کرام کے ساتھ یہ معاملہ رہا۔ لیکن جب ہمارے پیغمبر کی باری آئی تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دوہری ذمہ داری دی گئی۔ پہلی ذمہ داری وہی ہے جو دیگر انبیاء کرام کو دی گئی، اور دوسری ذمہ داری وہ ہے کہ پیغمبر کو آخری نبی بنایا۔ اب ظاہر ہے اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ نبی آخر الزمانے صرف 63 سال تک اس دنیا میں زندگی پانی ہے، اس کے بعد چلے جانا ہے۔ اب 63 سال کے لیے نبی آئے، اور اس کے بعد قیامت کی صبح تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے یہی پیغمبر ہوں گے، یہی نبی ہوں گے، یہی شریعت ہوگی۔ بہت لمبا عرصہ ہے، 1443 سال ہمارے پیغمبر کو ہم سے جدا ہوئے اب ہو چکے ہیں، آگے نہ جانے کتنا عرصہ ہے۔ شیطان کو موقع مل جائے گا لوگوں کو دین کی باتیں بلانے گا۔ اس بنیاد پر ہمارے پیغمبر کو جہاں شریعت سے نوازا گیا، جہاں پر ختم نبوت سے نوازا گیا، وہاں پر ہمارے پیغمبر کی امت کو
اللہ نے نبیوں کے کام کے اندر شریک قرار دے دیا۔ نبیوں کی ذمہ داری ہوتی تھی اللہ سے لینا ہے، بندوں کو دینا ہے، اللہ سے لینا ہے، بندوں کو دینا ہے۔ اور ہمارے پیغمبر کو دوہری ذمہ داری دی گئی، اللہ سے لو، بندوں کو دو۔ جب تک نبی حیات رہے یہ کام ہوتا رہا، نبی دنیا سے چلے گئے، اب سوال یہ ہے کہ لیں گے کس سے اور دیں گے کس کو؟ اللہ نے امت محمدیہ کو کھڑا کیا اور امت محمدیہ کی ذمہ داری لگا دی کہ جو کام سابقہ امتوں کے انبیاء کرام کیا کرتے تھے، اس امت محمدیہ کے اندر ہم نے تمہیں پیدا کر کے تم پر جو اتنا بڑا احسان کیا ہے، اس احسان کی بدولت اب تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم بنی اسرائیل کی طرح دین لے کر اپنی قبر کی فکر کرتے ہوئے میدانوں کے اندر یا جنگلات کے اندر نہیں پہنچنا، بلکہ ماحول کے اندر، آبادی کے اندر رہنا اور یہاں پر رہ کر اپنے پیغمبر کی شریعت کو جتنا تم تک پہنچا ہے دوسرے لوگوں تک پہنچانا۔ چوتھے سپارے کے اندر اللہ نے ہماری تعریف کی، کنتم خیر امہ، امت محمدیہ کے مسلمانوں تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ کیا مطلب؟ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اور ہمارے پیغمبر سے پہلے آنے والی تمام امتیں ایک طرف ہوں اور ہماری امت کا شروع جہاں سے ہوتا ہے وہ ایک طرف ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم یعنی کہ امت محمدیہ کے اندر پیدا ہونے والوں تم بہترین امت ہو۔ کیوں بھائی؟ اخرجت للناس، کہ تم جو آئے ہو نا یہ تمہیں لوگوں کے لیے لایا گیا ہے۔ ہمارے گھر پر دعوت ہوتی ہے، ہمارے گھر پر دعوت ہوتی ہے تو دعوت کے اندر دو قسم کے مہمان ہوتے ہیں، سرصدارت۔ ایک مہمان وہ ہوتا ہے جس کو ہم باقاعدہ بلاتے ہیں، جس کو ہم نے بلایا، جیسے ملک صاحب دم پخ پکاتا ہے ہمیں بلاتا ہے، جس کو بلایا جاتا ہے اگر اللہ نہ کرے اس کے ہاتھ سے کوئی نقصان بھی ہو جائے میزبان برداشت کر لیتا ہے، ایسا ہوتا نہیں؟ اور ایک مہمان وہ ہوتا ہے جو طفیلی ہوتا ہے، اس کو دعوت نہیں دی جاتی بلکہ ویسے ہی نکل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب ظاہر ہے کہ میزبان کے دروازے پر آ گیا، اس کو اٹھائے گا تو نہیں، اس کو منع تو نہیں کرے گا، مروت کے خلاف ہے، ہماری شریعت کے خلاف ہے، بٹھائے گا۔ لیکن اگر اللہ نہ کرے اس سے بال برابر بھی نقصان ہو گیا تو میزبان کا پارا ہائی ہو جائے گا کہ میں نے تجھے بلایا بھی نہیں اور آ کر نقصان بھی کر ڈالا۔ یہ دونوں میں فرق ہے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ تو امت محمدیہ کے بارے میں جو فرمایا گیا اخرجت للناس، گویا کہ ہم نے جو اپنے مہمان کو اپنے گھر پر بلایا، اللہ نے ہمیں لوگوں کے فائدے کے لیے دنیا کے اندر بھجوایا، لوگوں کے فائدے کے لیے دنیا کے اندر بھجوایا۔ لہذا جیسے ہمارا سلوک ہمارے مہمان کے ساتھ ہوتا ہے کہ بڑی سے بڑی غلطی کو بھی معاف کر دیتے، لیکن شرط ہے ہمارے دسترخوان پر وہ کھانا کھائے گا۔ اگر مہمان ہم بلائیں، اس کے لیے کھانا تیار کریں اور وہ کھانے سے انکاری ہو جائے، یہ بات ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ ایسے ہی اللہ نے جو ہمیں اعزازات سے نوازا، ان اعزازات کی بنیاد کہ ہم نے لوگوں کے فائدے کے بارے میں سوچنا ہے۔ اگر لوگوں کے فائدے کے بارے میں سوچیں گے، اگر بڑی سے بڑی غلطی بھی ہو جائے گی اللہ ہمیں معاف کر دیں گے، لیکن اگر لوگوں کے فائدے کے بارے میں نہ سوچا تو پھر معمولی سی غلطی بھی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہمارے دسترخوان پر کھانا ہوتا ہے، اللہ نے کیوں نکالا؟ کس بنیاد پر اعزاز؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تمہیں جو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے تمہارے کندھوں پر 3 اسٹار لگائے گئے ہیں۔ کون کون سے؟ تأمرون بالمعروف، پہلا اسٹار اس بات کا ہے کہ تم اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے
اللہ کی طرف سے آنے والے انعامات کو تا دم حیات اپنے اوپر نازل کرنے کے لیے لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم کرو گے۔ دوسرے نمبر کا اسٹار تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اگر تمہیں کہیں پر نظر آئے گا کہ کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہے اور تمہارے علم کے اندر موجود ہے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، تو دوسرا اسٹار جو یہاں پر لگا اس اسٹار کی طاقت کو استعمال کرو گے اور لوگوں کو بری بات سے بچنے کا حکم کرو گے۔ تیسرا اسٹار وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، یہودیوں کی طرح مت بن جانا، یہودیوں کی طرح مت بن جانا۔ انہیں سب معلوم تھا کہ نبی بھی سچا ہے، قرآن بھی سچا ہے، ساری باتیں معلوم تھیں۔ ان کے رشتہ دار ایمان قبول کر لیتے اور یہ ظالم ایمان قبول نہ کرتے۔ اپنے رشتہ داروں کو بلا بلا کر کہتے تم جس نبی پر ایمان لائے ہو، جس قرآن کو تم نے مانا ہے، تم اپنی جگہ پر صحیح ہو، اس نبی کا دامن بھی مت چھوڑنا، اس قرآن کو بھی مت چھوڑنا۔ لیکن جب پاک پیغمبر یا صحابہ ان یہودیوں کو کہا کر دے کہ بھئی تم ایمان قبول کر لو تو وہ انکار کر دیتے۔ اللہ نے ان کی غلط ذہنیت کو، غلط فطرت کو قرآن میں بیان کیا۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم لوگوں کو تو بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو، کتاب تم بھی پڑھتے ہو۔ تو ہمیں جو تیسرا اسٹار دیا گیا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کہ تم اللہ پر ایمان بھی رکھنا۔ اگر یہ تین صفات ہمارے اندر موجود ہیں تو ہم یہ بات کہلانے کے مستحق ہیں کہ ہماری امت یا میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں۔ اور اللہ نہ کرے اگر میں دوسروں کو نیکی کا حکم نہیں کرتا، دوسروں کو بری باتوں سے نہیں روکتا اور اپنے رب کی ذات پر میرا ایمان نہیں ہے، تو گستاخی کی معذرت، اگرچہ ہم پیدا امت محمدیہ میں ہوئے ہیں پر ان اعزازات کو ضائع کرنے کی وجہ سے اللہ کے کاغذوں میں ہمارا وہ مقام نہیں ہوگا جو مقام ہونا چاہیے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم آئے نہیں ہیں، ہمیں لایا گیا ہے۔ ہم عام نہیں ہیں، ہم خاص ہیں۔ ہم عام نہیں ہیں، ہم خاص ہیں۔ یہی تو وجہ ہے فرمایا گیا جو تین کام کرے گا، ہمارے یہاں فوج کے اندر جس کے 3 اسٹار لگ جائیں وہ سب سے بڑا ہوتا ہے نا، تو یہاں پر امت محمدیہ کے اندر بھی جو تینوں کام کرے گا، امر بالمعروف کرے گا، نہیں عن المنکر کرے گا، اللہ کی ذات پر ایمان رکھے گا، اس کو کیا ہوگا؟ کل قیامت والے دن جب اس کو جنت کے اندر اس کا ٹھکانہ، اس کے لیے جو کرسیاں لگیں گی ان کرسیوں کے اندر اور انبیاء کرام کی کرسیوں کے اندر جگہوں کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوگا۔ جو کرسی جہاں پر نبی کی ہوگی وہیں پر کرسی امت محمدیہ کی بھی ہوگی۔ اتنا فرق ہوگا کہ نبیوں کی کرسیوں پر نبوت کی مہر ہوگی اور ہماری کرسیوں کے اوپر نبوت کی مہر نہیں ہوگی۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ثم اللہ نہ کرے اگر یہ تینوں اسٹار ضائع کر دیے تو پھر پاک پیغمبر کا فرمان ہے اس امت کا ایک بندہ ایسا بھی ہوگا کہ جس سے جہنم بھی پناہ مانگے گی، اس کو اتنا کڑک سخت قسم کا عذاب دیا جائے گا۔ اب بات ہمارے اپنے اوپر ہے، ہم اس اعزاز کو برقرار رکھتے ہیں یا اعزاز کو ضائع کر کے ناعاقبت اندیشوں کی صف میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو بے وقت کرتے ہیں۔ بات ہم تک آ گئی۔ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، ملک اکبر تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے۔ اور یہ امت کوئی معمولی امت نہیں جناب، یہ امت کوئی معمولی امت نہیں ہے۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے ان پیغمبروں کو، ان کی امتوں کو، ان کے پیغمبروں کے واسطے سے ہمارے حالات سے آگاہ کیا گیا۔ ایک امت آنے والی ہے، ایک امت آنے والی ہے۔ وہ لوگ ہمارے تذکرے سنتے تھے، دعائیں کرتے تھے، اے اللہ ہمیں بھی اس امت میں پیدا کر دے،
ان کے انبیاء کرام دعائیں کرتے تھے خدایا ہمیں بھی امت محمدیہ میں پیدا کر دے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اپنی اوقات کو بھول گئے، ہم اپنی اوقات کو بھول گئے، جس کی بنیاد پر جو اللہ نے ہمارا مقام رکھا تھا وہ مقام نظر نہیں آتا. ہمارے گھر پر مہمان آتے ہیں، منا گھر پر مہمان آتے ہیں، کسی کو آپ ڈرائنگ روم میں بٹھاتے ہیں، کسی کو آپ بیڈ روم میں بٹھاتے ہیں، کسی کو آپ صحن میں بٹھاتے ہیں، اور کسی کو آپ دروازے کے پاس جگہ دیتے ہیں. مہمان سارے مہمان ہیں، مہمان سارے مہمان ہیں. یہ انتخاب آپ نے کرنا ہوتا ہے کہ بیڈ روم کس کے لیے ہے، ڈرائنگ روم کس کے لیے ہے، گھر کا صحن کس کے لیے ہے، دروازہ کس کے لیے ہے، اور دروازے کے باہر سے معذرت کس سے کرنی ہے. یہ ہمارے اوپر ہوتا ہے، میزبان کے اوپر. اللہ رب العالمین نے جو ہمیں مقام دیا ہے اس مقام کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا جائے، تاکہ دنیا میں رہنے کے بعد جب آخرت کی طرف ہمارا سفر گامزن ہو تو ہمیں پریشانی کا سامنا نہ کرنا ہے. آ رہی سمجھ میں؟ ہمارے پیغمبر کو حکم دیا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر آپ کو آپ کے رب کی طرف سے جو ہدایت مل گئی، ہدایت نامہ دیا گیا، قرآن آپ کو دیا گیا، شریعت آپ کو دی گئی، اس قرآن کو شریعت کو لوگوں تک پہنچائیے. وقت کے لب کتنا ملا سرکار کو؟ صرف 23 سال. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان 23 سالہ نبوی زندگی کے اندر ایک لمحے کو بھی آرام نہیں کیا، غفلت نہیں برتی، نہ صبح دیکھی نہ رات دیکھی، نہ دن نہ شام، نہ سردی نہ گرمی، نہ اپنے نہ پرائے، ہر ایک کے پاس پہنچے، اللہ کا پیغام پہنچایا. جب اللہ کا پیغام پہنچایا پھر اللہ نے دنیا سے جانے سے پہلے سرکار کو ان کی محنت کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے دکھایا کہ کسی بھی پیغمبر کے اوپر ایمان لانے والے اتنی بڑی تعداد میں ان کی زندگی میں نہیں تھے جتنے زیادہ افراد ہمارے پیغمبر کی زندگی میں ایمان لانے والے تھے. حجۃ الوداع کا موقع آیا، مدینہ سے 10,000 بندے، 12,000 بندے، 15,000 بندے، اتنا ہی ہو سکتا ہے، 30,000 بندے نہیں، 1.25 لاکھ کا مجمع میدان عرفات کے اندر سرکار کے سامنے کھڑا تھا. کتنے؟ 1.25 لاکھ کا. اور 1.25 لاکھ کے مجمع میں اللہ کے نبی نے تمام مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا کہ مجھے اللہ نے جو دعوت کا کام دے کر بھجوایا تھا، اے لوگوں مجھے بتلاؤ کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو 1.25 لاکھ کے مجمع نے کہا آپ نے نہ صرف اللہ کا پیغام پہنچا دیا بلکہ پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا. اب سرکار کو راحت ہوئی اور اللہ کو گواہ بنایا، اے اللہ جو پیغام آپ نے مجھے دے کر بھیجا، جس بات کا آپ نے مجھے حکم دیا، خدائے سارا مجمع گواہ ہے اس بات کا کہ وہ پیغام میں نے ان تک پہنچا دیا. اللہ کو گواہ بنانے کے بعد ان 1.25 لاکھ صحابہ کرام سے اللہ کے نبی نے فرمایا سنو، کیا جو بات تم تک پہنچی اس بات کو سینے میں دبا کر گھر کا کونا مت پکڑ لینا، بلکہ جو بات تم تک پہنچی اس بات کو جا کر دوسروں تک پہنچانا. وجہ ممکن ہے جس بندے تک تم دین کی بات پہنچاؤ گے تم براہ راست مجھ سے سننے والے ہو، لیکن ممکن ہے کہ تم سے زیادہ میری بات پر عمل وہ کرے جس تک بات تمہارے ذریعے سے پہنچی ہے. یہ بات سننا تھی کہ 1.25 لاکھ کا مجمع تتر بتر ہو گیا، گھروں کو واپس نہیں گئے، تتر بتر ہو گیا. وہ 1.25 لاکھ کا مجمع، اور مدینۃ الرسول کے اندر جنت البقیع میں جا کر تلاش کریں، صرف 10,000 صحابہ کی قبریں نظر آتی ہیں، باقی 1,14,000 یا 1,30,000 یا 1,15,000 حضرات صحابہ کرام کہاں گئے؟ وہ دنیا کے چپے چپے کے اندر پھیل کر
پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو پورا کرنے کے لیے نکل پڑے۔ نہیں، اللہ کے نبی کا حکم ہے تو بات پوری کرنی ہے، بات پوری کرنی ہے۔ اس دین کو سینے کے اندر محفوظ رکھنا تو کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری تو دوہری بلکہ 3 گنا بڑھ کر ہے۔ امر بالمعروف، نہی عن المنکر، بھلی باتوں کا حکم، بری باتوں سے روکنا، اور ایک اللہ پر ایمان لانا۔ میں اور آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے امر بالمعروف، پر کرتے نہیں ہیں، اور یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ بری بات سے روکنا، پر کرتے نہیں ہیں، اور یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لانا ہے۔ اتنی بات پکڑ کر میں اور آپ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ آپ لوگ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، تھوڑا ہلو یار، ہلو، تھوڑا ہلو بابا، ہلو، ٹھیک ہے۔ اب مجھے یہ بتلائیے، یہ ممبر ہے، اس کی 3 سیڑھیاں ہیں، یہ ممبر ہے، اس کی 3 سیڑھیاں ہیں۔ اگر مجھے یہاں پر چڑھنا ہے اس سے پہلے مجھے یہاں پاؤں رکھنا پڑے گا، یہاں پاؤں رکھنا پڑے گا، یا پھر دوسرا پاؤں یہاں رکھنا پڑے گا، پھر تیسرے پاؤں رکھنے کے بعد میں اس قابل بنوں گا کہ میں اوپر والی جگہ پر بیٹھ جاؤں۔ ایک طریقہ، اور دوسرا طریقہ کوئی بندہ مجھے گود میں اٹھائے اور اٹھا کر اوپر بٹھا دے، ایسا ہی ہے۔ تیسرا طریقہ تو کوئی نہیں۔ اب میں نے اور آپ نے ماں کی گود میں، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا، کلمہ پڑھ لیا، ادھر روئے، ادھر کسی چوکیدار نے آ کر کان میں اذان دے دی، کیونکہ ابا کو تو اذان آتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اذان دے دی، پیارا سا مسلمانوں والا نام بھی رکھ لیا۔ 2.5 سال تک ایک مسلم گود کے اندر پلے بڑے، الحمدللہ مسلمان بھی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب مسلمان اتنا تک تو ہو گئے، اگر اللہ نہ کرے ہمارے کان میں اذان نہ دی جاتی، اللہ نہ کرے ہمارا نام مسلمانوں والا نہ بھی رکھا جاتا، یہ 2.5 سالہ گود اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق ہم ویسے بھی مسلمان تھے، کیونکہ کوئی بھی بچہ ماں کے پیٹ سے آئے گا وہ مسلمان ہو کر پیدا ہوتا ہے، وہ کافر پیدا نہیں ہوتا۔ بس یہاں تک ہم نے سمجھا، ہمارے بڑوں نے سمجھا، الحمدللہ ہم نے اذان دلوا دی، ختنہ کروا دیا، سر منڈوا دیا، نام رکھوا دیا، بسم اللہ کروا دی، فلاں بولا، ذمہ داری ختم ہو گئی۔ نہ، یہ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لانا، یہ آخری سٹیج ہے جناب، یہ آخری سٹیج ہے، یہ آئے گا، یہ ہوگا، یہ ابتدا کرنی ہے، پھر دوسری سیڑھی پر چڑھنا ہے، پھر تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان قابل قبول ہوگا۔ ہم خالی ایمان کی دھم پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ الحمدللہ ہم تو جدی پشتی مسلمان ہیں، نہ جناب نہ۔ جس ایمان کی حفاظت ہونی ہے اس کے پیچھے یہ 2 سیڑھیاں مضبوط ہونی چاہیے۔ جب تک یہ سیڑھیاں مضبوط نہیں ہوں گی ایمان خطرے میں ہوگا۔ ایمان کس میں ہوگا؟ کوئی ایک صحابی بھی مرتد نہیں ہوا، الحمدللہ، ایک صحابی بھی مرتد نہ ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ کوئی ایک صحابی بھی ہماری طرح اپنی گھروں پر ایڑیاں رگڑ کر مرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ نبی سے لیا اور تڑپ کو لے کر، فکر کو لے کر اپنے گھر بار سے باہر نکلا، اللہ نے ان کے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ اور آج میرا اور آپ کا ایمان ہے، لیکن وہ چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے ایمان دن بدن ایسے گھلتا ہے جیسا کہ نمک کی ڈلی کو پانی کے اندر رکھ دیا جائے، آہستہ آہستہ وہ پگھلتا ہے۔ ہمارا ایمان بھی پگھلنا شروع ہو گیا، ہمارا ایمان بھی پگھلنا شروع ہو گیا۔ اب جب ہم نے یہ 3 کام نہیں کیے تو ہم بن گئے مجرم۔ ہم کیا بن گئے؟ مجرم۔ اور جو مجرم ہوتا ہے اس کے لیے اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے آج تک جو غلطی ہوئی ہے اپنے مقام کو نہ پہچاننے میں، اس غلطی اور اس کوتاہی کی اللہ سے معافی مانگی جائے۔ آ رہی سمجھ میں؟ نیند بھاگ گئی؟ ایک بات سنا دوں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔
امر بالمعروف، نہیں عن المنکر، اور تؤمنون باللہ، یہ تین ہماری شناختیں ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک شناخت بھی ضائع ہو گئی، ہمارا ایمان ڈماڈول گیا۔ ہمارا ایمان کہاں گیا؟ گیا کہ پھر مرتے وقت لوگ کہیں گے کلمہ کلمہ، اور ہماری زبان اتنی موٹی ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کلمہ زبان پر جاری نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے جو عزت کا مقام ہمیں دیا، ہم نے اس عزت کے مقام کی ناقدری کی، اور جو ناقدری کرتا ہے اللہ پاک اس سے مقام چھین لیتا ہے۔ بندہ ہل چلا رہا تھا، اللہ کرے اب مثال سمجھ میں آ جائے۔ بندہ ہل چلا رہا تھا کھیتوں کے اندر، ہل چلاتے ہوئے زمین کے اندر سے ایک قیمتی ہیرا اس کو مل گیا، ایک قیمتی ہیرا اس کو مل گیا۔ اس نے ہیرا اٹھایا، صاف کیا، چمک مار رہا تھا۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ یار اتنا قیمتی ہیرا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس کے اندر سوراخ کیا، سوراخ کرنے کے بعد اپنے بیل کی گردن میں لٹکا دیا، بیل کی گردن میں لٹکا دیا کہ بیل چلے گا، دھوپ آ رہی ہے، یہاں پر دھوپ پڑے گی، ہیرا چمکے گا، اچھا لگے گا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ شام کو بیل کو لے کر کشتی کے ذریعے سے سامنے والے علاقے میں جانا تھا، وہ اپنا ہل اٹھایا اور بیل کو لیا، کشتی میں سوار ہوا۔ کشتی والے کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ہیرا کتنا قیمتی ہے، ہیرا کتنا قیمتی ہے۔ اس نے اس بیل والے سے کہا کہ مجھے کرایہ مت دو، یہ تمہارے بیل کے گلے کے اندر چمکتا ہوا جو موتی ہے، یہ موتی مجھے دے دو۔ اس نے کہا تو رکھ لے یار، چلو کرایہ بچ جائے گا۔ اس نے رکھ لیا۔ اس نے اس سے پوچھا تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا کشتی کو چلانے کے لیے وہ جو میں گھماتا ہوں نا، اس کے بالکل اوپر والے نکڑ پر لگاؤں گا، اوپر سے سورج آئے گا، شعائیں پڑیں گی، یہ چمک مارے گا، اچھا لگے گا۔ اس نے کہا مجھے ایسے ملا، تو رکھ لے یار۔ اس نے نکال کر اس کو دے دیا۔ اللہ کی شان، بات آئی گئی ہو گئی۔ اس ملک کا سب سے بڑا جو سنار تھا، ہیرے جواہرات کا ماہر، وہ کہیں آ کر کشتی میں بیٹھ گیا۔ اس کی نظر پڑی، دھنگ رہ گیا کہ کیسا بیوقوف آدمی ہے، اربوں خربوں کی مالیت کا ہیرا ضائع کر رہا ہے۔ اس نے اس سے کہا کہ بات سنو، یہ موتی بیچو گے؟ اس نے کہا ہاں بیچوں گا۔ کتنے کا؟ مثال کے طور پر 1 کروڑ روپے کا ہے۔ تو اس نے سنار نے قیمت لگائی 1000 روپیہ۔ اس نے کہا ہاں بالکل۔ اس کی نظر میں تو 1000 روپے بڑی چیز تھی۔ جواری سنار نے 1000 روپیہ دیا، موتی لیا، جیب میں ڈالا، پورے خاندان کی دعوت کی، پورے خاندان کی دعوت کی، اور اس ہیرے کو 7 پردوں کے اندر چھپا کر رکھا۔ جب سارا خاندان جمع ہوا، ان سے آ کر کہنے لگا ظالموں، آج ایسی دولت ہاتھ لگی ہے کہ میری 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں تو بھی محتاج نہیں ہوں گی۔ سب نے کہا کیا ملا؟ کہ اتنا قیمتی ہیرا کہ خربوں کی مالیت کا ہے۔ سب نے کہا ذرا زیارت تو کروا دیں۔ سینٹر میں رکھا، ایک کپڑا اٹھایا، دوسرا اٹھایا، یہ اٹھایا، یہ اٹھایا، یہ اٹھایا۔ جب آخری کپڑا اٹھایا تو دھنک رہ گئے سارے لوگ کہ وہ ہیرا یکدم پھٹا اور کرچی کرچی ہو گیا۔ اور اللہ نے اس ہیرے کو زبان دی اور وہ بولنے لگا کہ ہل چلانے والا میری قیمت نہیں جانتا تھا، اس نے اگر میری توہین کی مجھے دکھ نہ ہوا۔ کشتی چلانے والا میری قدر نہیں جانتا تھا، اگر اس نے میری توہین کی تو مجھے دکھ نہ ہوا۔ ظالم تو میری قدر جانتا تھا، جاننے کے باوجود تو نے میری اتنی کم قیمت لگائی۔ اس قیمت کا سن کر میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ آ رہی سمجھ میں؟ اب میرے اور آپ کے سامنے ہمارے پیغمبر کا طریقہ، ہمارے رب کا حکم موجود ہے، ایک قیمتی دین موجود ہے۔ مطلب خورشید صاحب جس جگہ ملے اتھی بھیج جاؤ۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟
ہمارے سامنے کیا ہے؟ ہمارے نبی کا طریقہ ہے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرو، اللہ کی ذات پر ایمان رکھو، اللہ اتنا بڑا مقام دیں گے کہ ہم میں اور نبیوں کی کرسی کے اندر مقام کے اعتبار سے فرق نہیں ہوگا، خالی مہر کا فرق ہوگا۔ اب اس کے باوجود بھی اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو نہ نبھائیں تو یقین جانیے کہ کل قیامت والے دن ان اعزازات سے محرومی کی بنیاد پر ہمیں جو افسوس ہوگا، پیغمبر کے فرمان کے مطابق ایک بندہ افسوس کرے گا، افسوس کے موقع پر انگلی منہ میں رکھے گا، چباتے چباتے آدھا ہاتھ اپنا کھا جائے گا، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں اپنا ہاتھ بھی کھا چکا ہوں۔ ضرورت ثمر کی ہے کہ خواب غفلت سے باہر نکلیں، اپنی ذمہ داری کو پورا کریں، ایمان بچانے کی محنت کریں۔ ایمان تسبیحات سے نہیں بچے گا کہ ہم صبح شام اللہ 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 ضربے لگائیں، نہیں، ان ضربوں کی بنیاد پر اعمال بڑھیں گے، گناہ گھٹیں گے، اس میں شک نہیں، لیکن ایمان اگر بچتا ہے تو وہ نبی کے طریقے پر چل کر، نبی کی سنت کو اپنا کر دوسرے لوگوں کو نبی کے دین کی دعوت دینے کی بنیاد پر بچتا ہے۔ آ رہی سمجھ میں جناب؟ یہ جو دعوت و تبلیغ کے نام سے جو آواز لگائی جاتی ہے، یہ اسی بات کی یاد دہانی ہے، سر صدارت، اسی بات کی یاد دہانی۔ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جی تبلیغ کافروں کے لیے ہوتی ہے، بالکل ایسی بات ہے۔ تو یہ سارے کے سارے کافر تو نہیں ہے جو جمع ہیں، ان سب کو بلا کر یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تبلیغ کافروں کے لیے ہے، آپ مسلمان بن جائیں۔ تبلیغ کافروں کے لیے ہے، آپ مسلمان بن جائیں۔ کیسے مسلمان بنیں؟ آئیے ہم آپ کو بتلاتے ہیں مسلمان بننے کا طریقہ کیا ہے۔ آئیے ہم آپ کو بتلاتے ہیں کہ نبی نے دین کا کام کیسے کیا، نبی نے دین کا کام کیسے کیا، آئیے ہم آپ کو بتلاتے ہیں۔ تجربہ کار ہے نا وہ لوگ، وہ سامنے بیٹھے حجام صاحب رشید نائی والے، اور ادھر بیٹھا ہے ٹیلر ماسٹر سہیل صاحب۔ اب کوئی جائے رشید نائی کے پاس کہ جی میرا کرتا سلائی کر دو، تھپڑ مارے گا نہیں مارے گا؟ اور سہیل کے پاس جائے کہ میری داڑھی کاٹ دو، تو مارے گا نہیں مارے گا؟ بھئی ہر بندے کی اپنی فیلڈ ہے۔ ان لوگوں نے زندگیاں کھپائیں، پاک پیغمبر کی سیرت کو پڑھ کر سمجھ کر عملی طور پر پریکٹیکل کیا، اب اس پوزیشن میں آ گئے کہ وہ ہمیں بتلائیں گے کہ کیسے اللہ کے نبی کی سیرت کو، دعوت کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ آ رہی سمجھ؟ آ رہی ہے؟ اب آپ کو معلوم ہے کراچی اجتماع شروع ہے، ٹھیک ہے؟ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی کی ویسے عادت مبارکہ یہ ہوتی تھی کہ جب سرکار سفر پر جاتے، مدینہ میں کسی نہ کسی کو اپنے مسلح کا وارث بنا کر جاتے، نائب بناتے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر سارے کے سارے چلے گئے، حضرت علی کو اپنا خلیفہ اور اپنا نائب بنا کر سرکار چلے گئے۔ ابھی اللہ کے نبی پہنچنے بھی نہیں پائے تھے، حضرت علی پیچھے سے گھوڑے پر سوار ہو کر پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، علی آپ کو اپنی نیابت میں مدینہ کا ذمہ دار بنایا تھا، آپ کیوں آ گئے؟ کہا سرکار آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن مسئلہ یہ ہے آپ لوگوں کے جانے کے بعد جب میں نے باہر نظر دوڑائی تو مجھے مدینہ کے اندر یا تو عورتیں نظر آئیں، یا معذور نظر آئے، یا پھر منافق نظر آئے۔ مجھے شرم آ رہی تھی کہ سارے کے سارے مسلمان اللہ کے راستے میں ہوں، دین کے کام میں لگے ہوں، اور میں اکیلا یہاں پر رہوں۔ اس وجہ سے میں وہاں سے اٹھ کر آپ کے پاس آ گیا۔ آ رہی سمجھ میں؟ اس انداز سے اگر دیکھا جائے تو جو اللہ کے راستے میں گئے اور جو ہم پیچھے باقی بچ گئے، ہم میں سے ہر بندے کو حضرت علی والی سوچ اپنانے کی ضرورت ہے۔ آخر کیا وجہ ہے اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے دین کی عالی محنت کے لیے قبول نہیں کیا؟ کیا وجہ ہے؟ دو باتوں میں سے ایک بات ہے، یا تو ہم اس کو دین کا کام نہیں سمجھتے، اور یا اللہ نے ہمارے دل پر مہر لگا دی۔ باقی تیسری وجہ کون سی ہو سکتی؟ آ رہی سمجھ میں؟ وہ اگر اللہ کے دین کا کام ہے تو پھر ہمیں جانا چاہیے نا، ہمیں جانا چاہیے نا، نیت کرنی چاہیے نا۔
لیکن اب نہ نیت ہے نہ جانے کا ارادہ ہے، بلکہ شیطان نے پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں کہ یہ تبلیغ کرنا کون سا فرض ہے۔ میری جان کے ٹوٹو، آج آپ میں سے جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، آج آپ میں سے جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، ہم میں سے جس کو پتہ ہے کہ اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، اس بندے پر اس بات کی تبلیغ کرنا فرض ہے کہ تو نے فجر کی نماز نہ پڑھ کر اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دی ہے۔ کس نے کہا تبلیغ مستحب ہے؟ فرض ہے تبلیغ۔ جس نے رات عشاء کی نماز میں وتر چھوڑ دیے، ہم میں سے ہر بندے پر واجب ہے اس کو بتلائے کہ تو نے واجب چھوڑ کر گناہ کا ارتکاب کیا، یہ بات پہنچانا اس تک یہ واجب ہے۔ کسی کے شلوار کے پانچے ٹخنوں سے نیچے ہیں، فرض بنتا ہے جا کر بتلاؤ کہ ٹخنے ڈھانکنا یہ حرام ہے، سر صدارت فرض ہے۔ اسماعیلہ آ رہی سمجھ میں؟ تبلیغ اس کا نام تو نہیں ہے کہ جائے آدمی اور جا کر ٹھیک ہے نہ جاؤ، اس مروجہ ترتیب میں نہ چلو، لیکن سوال یہ ہے مقام پر رہ کر یہ ترتیب کون قائم کرے گا؟ میں نے درس کے اندر بتلایا تھا اعجاز صاحب کہ تبلیغ فرض بھی ہے، سنت بھی ہے، واجب بھی ہے، نفل بھی ہے، مستحب بھی ہے۔ آپ نہیں آئے تھے، ٹھیک ہے؟ کیا ہے؟ مستحب بھی ہے۔ وجہ فرائض چھوٹ رہے ہو تو فرائض کی تبلیغ کرنا فرض، سنتیں چھوٹ رہی ہیں اس کی تبلیغ کرنا سنت، واجب چھوٹ رہے ہیں اس کی تبلیغ کرنا واجب۔ آ رہی سمجھ میں؟ کہ دھوکے میں نہ رہیں کہ یہ کام تبلیغیوں کا، نہیں، کیا خالی تبلیغی جنت میں جائیں گے؟ بولو کہ ہمیں جنت میں جانے کی ضرورت نہیں۔ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کیے بغیر جنت میں جانا شاید ممکن ہو جائے، لیکن بظاہر بہت مشکل ہے۔ بظاہر کیا ہے؟ بہت مشکل ہے۔ ہر بندہ چلو نہیں جاتے ہو، کم سے کم ان کے لیے دعا تو کر دو، نہیں جاتے ہو دعا تو کر دو، اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے جہاں پر موجود ہیں وہیں پر رہتے ہوئے تبلیغ کا کام تو کر دو۔ سارے مسلمان بیٹھے ہو، بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب یہ کلمہ ہم نے پڑھ لیا، ہم میں سے ہر بندہ نبی کا نائب بن گیا، نبی کی نیابت میں تبلیغ کا ذمہ دار بن گیا۔ اگلا سوال، آج فجر کی نماز میں کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے نبی کی نیابت کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا؟ ہے کوئی؟ نہیں ہے، کوئی نہیں۔ پھر بولتے ہیں تبلیغ کون سی فرض ہے؟ میری جان یہ تبلیغ فرض ہے۔ کیا ہے یہ؟ فرض ہے۔ کیا ہے یہ؟ فرض ہے۔ اپنی ماں کو کون بولے گا؟ بہن کو کون بولے گا؟ بیٹی کو کون بولے گا؟ بیوی کو کون بولے گا؟ پڑوسی کو کون بولے گا؟ فرض ہے، فرض ہے۔ اس کو سنت کے نام پر یا مستحب کے نام پر ٹرخا کر ایک بڑے عظیم اجر اور ذمہ داری سے سبکدوش ہم نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی کا فرمان، صحیح وڈیرا ملک صاحب ماشاء اللہ بھیرا آیا، ماشاء اللہ اس نے بڑا کمال کی تھا، وہ پیچھے سے کودتا ہوا آیا نا، صفیں چیرتا ہوا۔ بہرحال تو بات کیا ہو رہی تھی؟ اللہ کے نبی کا فرمان، ایک بے نمازی اس کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ کتنے؟ اب ہمارے گھر کی 4 دیواریں ہیں، 40 گھر یوں، 40 گھر یوں، 40 گھر یوں، 40 گھر یوں۔ ایک بے نمازی کی نحوست 160 گھروں پر پہنچ رہی ہے۔ اس گھر کا کیا بنے گا جس میں بے نمازی سو رہا ہے؟ پھر کہتے ہو تبلیغ سنت ہے، پھر کہتے ہو تبلیغ ضروری نہیں۔ اس بات کا جذبہ دل میں پیدا کرنے کے لیے یہ اجتماعات قائم کیے جاتے ہیں۔ شرم دل سے نکل جائے، اگلے کو دین کی بات کہنے کا انسان کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے، اس کے لیے اجتماع کے اندر بلایا جاتا ہے۔ اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت لگا کر جب اس طریقے کو سیکھا جائے گا،
خدا کی قسم ہماری چار دیواری مسلمان ہو جائے گی، ہماری چار دیواری مسلمان ہوگی، اس ایک چار دیواری کے مسلمان ہونے پر 160 گھروں کے اندر خیر و برکت کا بھی اللہ پاک نزول فرما دیں گے۔ تو کراچی اجتماع شروع ہے، گزشتہ کل جمعرات والے دن عصر کے بعد شروع ہو گیا، آج کا دن بھی چلے گا، کل کا دن بھی چلے گا، اتوار والے دن فجر کی نماز کے بعد دعا ہوگی۔ اللہ کے لیے دعا میں مت جائیے گا، یہ فضول بات ہے کہ کرے کوئی بھرے کوئی، سارے شہدائے دعا زور لگائیں گے دعا والے دن نہیں۔ جس کو جانا ہے آج جائے، جانا ہے کل جائے، کچھ اعمال کرے، اس کے بعد دعا مانگے تو مزہ بھی آئے گا۔ ہم پاکستانی ہیں، کہیں پر اگر راشن بن رہا ہو تو پراڈو دور کھڑی کرتے ہیں اور پھر جا کے لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہماری یہ گندی عادت ہے، اور یہ گندی عادت دین کے کاموں کے اندر بھی ہے کہ نہ تو جمعرات کو، نہ جمعے کو، نہ ہفتے کو، اتوار والے دن جائیں گے جی مغز بٹ رہی ہے، جی مغز بٹ رہی ہے، ہمیں بھی کچھ مل جائے۔ اللہ میاں کو سب پتہ ہے کتنے پانی میں ملزر خان جتوئی، سمجھ آ رہی ہے؟ لازمی جاؤ، لازمی جاؤ، یہ فضولیات کے پیچھے مت پڑنا کہ دعا میں جاؤں گا جی بس وہ سارا کچھ آ جائے گا۔ اللہ میاں کو کیا سمجھ رکھا تم لوگوں نے؟ اللہ کو پتہ نہیں کہ کون چور ہے اور کون وفادار ہے؟ آ رہی ہے؟ اللہ سے مانگ کر جمعے کے بعد نکل جاؤ، اگر کوئی شرعی تقاضا نہیں ہے۔ اگر شرعی تقاضا ہے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، 2 رکعت پڑھو، اے اللہ میں جانا چاہتا ہوں، میں جانا چاہتا ہوں، میری یہ شرعی مجبوری ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا اندھے پر، لولے پر، لنگڑے پر، بیمار پر، مفلس پر کوئی حرج نہیں، نہ جاؤ۔ لیکن جو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور پھر بھی نہ جائے، اس انسان کو اپنے اوپر افسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی اس اجتماع کی برکات سے ہم سب کو مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔